نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا ویفقهوا قولنا وجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ایدنا بروح القدس۔ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 8ویں پارے کو سمجھیں گے، اور یہ 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا مردے ان سے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، یا ہم تمام چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیتے، پھر بھی یہ دنیا بھر کی چیزیں ان کے سامنے جمع کر دیتے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائے۔ پیچھے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے ایمان یہ نہیں لے کر آئے تھے، تو اب بھی یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، چاہے تم ان کو جتنی بھی نشانیاں دکھا دو۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر نہ چلیے، کیونکہ اکثریت جو ہے یتبعون الا الظن، صرف گمان کی پیروی کرتی ہے۔ اکثریت دین اختیار کرنے کے لیے کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ درست دین کیا ہے۔ سادہ سی مثال دیا کرتی ہوں کہ ایک درخت کے اوپر پتے زیادہ ہوتے ہیں، اکثریت میں ہوتے ہیں، لیکن فائدہ مند نہیں ہوتے، پھل تھوڑا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے، تو ہم نے درخت پہ لگا ہوا پھل بننا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ نے دوبارہ ایک دفعہ بتا دیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ ضرور کھاؤ، لیکن جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، اور شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ضرور اعتراضات ڈالا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ ایک بڑی خوبصورت مثال دے رہا ہے کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ اور کافروں کے لیے ایسی طرح اعمال ان کے خوشنما بنا دیے گئے، گویا کہ بتایا گیا وہ جو پہلے کافر تھا اسے ہم نے ایمان کی دولت دی، وہ جو لا علم تھا اسے ہم نے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روشنی میں چل رہا ہے، وہ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو؟ ایمان کی روشنی جس کو نصیب ہو جائے اس کے سامنے دنیا کھل جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کو سب اچھا برا نظر آنے لگتا ہے، اور وہ اللہ فرما رہا ہے کافر جو ہیں وہ ان کے اعمال خوشنما بنا دی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ سمارٹ نہیں ہے بلکہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ یہ جو مکاریاں کر رہے ہیں کافر لوگ جو مکاریاں کر رہے ہیں، پھر اللہ ایک اور خوبصورت مثال دیتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو، ایسے بھینچ جاتا ہے ان کا سینہ۔ دین اسلام کی بات سن کے، قرآن کی آیت سن کے، قرآن کے احکامات سن کے کچھ لوگوں کا سینہ بھینچ جاتا ہے، یہ اس کی نشانی اللہ نے بتائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پکے کافر ہیں، کٹے کافر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کیا ہوا ہے بظاہر، لیکن اسلام کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے سلامتی کا گھر دار السلام رکھا ہوا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ پھر ایک بات اللہ نے بتائی کہ قیامت کے دن جنوں کو میں جمع کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ تم نے تو انسانوں پر خوب ہاتھ صاف کیے، وہ کہیں گے، انسان کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب تمہارا سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا میں نے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، کیا میں نے تمہارے اوپر رسول نہیں بھیجا تھا جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتا اور اس برے دن کے انجام سے ڈراتا تھا؟ وہ پھر اس دن گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم تو خود اب اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یقیناً اللہ یہ ہمارے پاس آپ نے رسول بھیجا تھا۔ اور اللہ فرمائے گا
ہر شخص کا درجہ جو ہے اللہ کے نزدیک اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا، اور نہ نسلی حیثیت، نہ نسبی حیثیت، نہ مال کی کوئی حیثیت، وہاں پہ صرف عمل کے لحاظ سے انجام کیا جائے گا۔ اور کہہ دیا گیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہیں، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عمل درست ہے۔ پھر لوگوں کا یہ غلط عقیدہ کہ انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے کچھ حصے اپنے دیوی دیوتاؤں کے یا پیروں کے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک حصہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، اور اگر کم ہو جائے تو اللہ کا حصہ نہیں دیتے، اور پیروں کو یا دیوی دیوتاؤں کو ضرور دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے بھی ایسا عمل کیا جس میں میرے علاوہ کسی اور کو حصے دار بنایا، تو وہ اس عمل کرنے والے اور عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو عمل قابل قبول ہوگا وہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے گا، یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ جانور مخصوص کر لیے ہیں، کھیت مخصوص کر لیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے محفوظ ہے، ممنوع ہے، ان پر ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی دیوی دیوتا کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کچھ کھانے انہوں نے کہا عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، کچھ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ان کی اپنی جہالت اور نادانی کی باتیں ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ رواج ہے، وہ بی بی فاطمہ کی نیاز دی جاتی ہے جو صرف عورتوں نے کھانی ہوتی ہے، پھر کنڈے کیے جاتے ہیں جو صرف چھت کے نیچے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، کھلے عام نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مشرکین مکہ سے کوئی دو ہاتھ آگے ہی ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ اور رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بے شمار قسم کے باغات پیدا کیے، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے، مویشیوں کے لیے چارے پیدا کیے، مویشیوں پہ سرواری کرتے ہو تم، اور پھر اس کے بعد ان کے وہ تمہارے کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور بچھانے کے کام بھی آتے ہیں، ان کی جو اون ہوتی ہے اور ان کا جو کھال ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 8 نر اور مادہ ہیں جو کہ مویشی قسم کے ہیں، 2 بھیڑ کی قسم کے، 2 بکری کی قسم سے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر اس کے علاوہ 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اللہ نے تمہیں مہیا کیے ہیں، اور تم ان کو اپنے پیروں کے، دیوی دیوتاؤں کے نام پر ان کو چڑھاوے دیتے ہو، اور ان کو تم علیحدہ کر لیتے ہو، اس چیز سے روکا گیا۔ رکوع نمبر 5 ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت جنہوں نے اختیار کر لی تھی، اللہ نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، انہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور صرف جو آنتوں کو یا ہڈیوں کو لگی رہ جائے، اور یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی۔ اور یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، اور آج بھی لوگ یہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حق میں، ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم یہ صحیح کام نہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو شرک کر رہے ہیں، یا باپ دادا نے جو شرک کیا تھا، یہ اس لیے کہ اللہ نے ایسا چاہا، اللہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اللہ نے اسی لیے تو اختیار کی آزادی دی ہے کہ اپنی آزادی سے سوچو کہ تمہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تو نشانیاں دکھاتا ہے، پھر اوپن چوائس دے دیتا ہے، اما شاکر و اما کفورا، کہ تم شکر کرنے والے بنتے ہو یا کافر بنتے ہو۔ اللہ اوپن چوائس دی ہوئی ہے اللہ نے۔ رکوع نمبر 6 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک ہے قول ہے، انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، 10 کمانڈمنٹس جو یہودا کو دی گئی تھی، تورات کے اندر تھیں جو یہودیوں کو دی گئی تھی، وہی کمانڈمنٹس جو ہیں یہاں پہ مختصر بیان ہوئی۔ انشاءاللہ سورہ الانعام میں ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اور پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ قرآن پاک میں 4 یا 5 جگہ پہ 5 جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہی والدین کا حق کی بات کی گئی۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی دے رہے ہیں، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہلاک نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ناپ تول سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ معاملات میں بھی ناپ تول کے ساتھ معاملہ کرو، اور جب بھی بات کرو انصاف کی کہو اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اور نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں بھٹکا دیں گے۔ یہ 10 احکامات دیے گئے اس رکوع کے اندر۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو بھی ہدایت کے لیے کتاب دی تھی اور اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کتاب کو بدل دیا۔ اور رکوع نمبر 7 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح سے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، اور یہ پہلے جو گروہوں کو کتابیں دی گئی تھیں مثالیں موجود تھیں کہ اللہ ہدایت کے لیے کتابیں دیتا ہے، پھر تم لوگ حیران کیوں ہوتے ہو کہ یہ کتاب کیسے آ گئی؟ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں وہ ان کو بدترین سزا مل کر رہے گی۔ اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، جبکہ فرشتے جب ظاہر ہو جائیں گے پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے فرعون نے بھی جب ملک الموت کو دیکھ لیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، پھر اس کا ایمان نے کوئی اس کو فائدہ نہیں دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ رحیم ہے کہ نیک عمل کرنے پر 10 گنا اجر۔ نیکی کا آپ نے ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ لی گئی، اور اگر آپ نے نیک عمل کر لیا تو 10 نیکیاں لکھ لی گئی۔ برائی کا آپ نے ارادہ کیا کوئی برائی نہیں لکھی گئی، لیکن اگر آپ نے برائی کر لی ایک برائی لکھی جائے گی، لیکن لکھنے کے بعد بھی اگر آپ توبہ کریں گے وہ لکھی ہوئی برائی مٹا دی جائے گی اور آپ کی قسمت میں اجر لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا نا کاتب نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی ہے، فرض کر لیا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان کو بتا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ ابراہیم کا رستہ ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور تم کہہ دو کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا جو نماز کے لیے کھڑے ہوں جب تو نیت کے طور پہ یہ دعا پڑھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور کہ میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری عبادات سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں اس رب کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ درجات دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اور ان ربا کا سریع العقاب، اللہ سزا لینے میں بہت تیز ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ الانعام مکمل ہوئی۔ سورہ الاعراف مکی صورت ہے، 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ اس کے ذریعے سے ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کرائیے اور نصیحت کیجیے، اور کافروں کو ڈراوے دیجیے، ان کو ڈرائیے۔ اور اس سے پہلے بہت سی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، عذاب ان پر اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا اور دن دہاڑے بھی آیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، لیکن رات کو بھی اگر آئے تو انہوں نے عذاب کو پوری طرح سے محسوس کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیغمبروں نے اپنا کام پوری طرح سے سر انجام دیا، لیکن یہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں خود موجود تھا وہاں پہ، میں وہاں پہ ان کو پوری طرح سے بتا دوں گا کہ ان کو کیا جواب دیا گیا تھا۔ اور اس دن وزن عین حق ہوگا، ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہوں گے، ہم المفلحون، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ نقصان میں جانے والے ہوں گے۔ اور اللہ رکوع نمبر 9 میں فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ ہمارا بتا رہا ہے کہ تم لوگ کیا تھے، کچھ بھی نہیں، ایک قطرے سے پیدا کیے گئے، اور تمہاری اللہ نے صورت بنائی، خود سے اللہ نے ہماری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یعنی بہت ہی اعلیٰ صورت بنائی، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ بڑائی کا گھمنڈ کرے، یعنی تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا نا۔ اور اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دے دیجئے جب تک تو جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا میں تیری سیدھے رستے پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ بہت اہم نقطہ سمجھ لیجئے، اس نے کہا کہ سیدھے رستے پر انسانوں کی گھات میں رہوں گا، یعنی جب انسان سیدھے رستے پہ چلنا چاہیں گے، جو انسان، میں ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کھولیں گے، نماز پڑھیں گے، صدقہ دینے لگیں گے، ان کو بھٹکاؤں گا۔ دوسرے لوگ تو میرے ہی رستے پہ چل رہے ہیں، ان کو کیوں بھٹکانے کی ضرورت ہے؟ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں ان کو بھٹکاؤں گا ان کے آگے سے، آگے سے ایسے کہ دنیا خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، ان کے پیچھے سے یعنی آخرت کو ان کے پیٹھ پیچھے ڈال دوں گا، ان کے دائیں سے یعنی کہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ چھوٹی کر کے دکھاؤں گا، اور ان کے بائیں سے یعنی جو برائیاں وہ خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا۔ اور اللہ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ہم اکثر شکر گزار نہیں ہیں، اور چاروں طرف سے وہ حملہ کر رہا ہے شیطان ہمارے اوپر، الحمدللہ چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، لیکن دو رستے وہ بھول گیا، ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، شیطان بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہمیں یہی رستے اپنانے ہیں۔ اللہ نے کہا تو نکل جا یہاں سے دھتکارا ہوا، مذعوما مدحورا، ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کے یہاں سے نکل جا۔ اور پھر آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا اور کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئی۔ یاد رکھیے شیطان سب سے پہلے حیا پہ حملہ کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، حیا ختم ہو جائے تو پھر بس کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح سے دھوکہ دے کر وہ ان کو آہستہ آہستہ اپنے رستے کے اوپر لے آیا، اور اللہ نے پھر پوچھا، اور جب ان کے سطر کھل گئے ایک دوسرے پر تو وہ پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈال لیا، گھاٹے میں ڈال دیا، توبہ کر لی۔ ایک شیطان کا رویہ تھا، اکڑ گیا تھا، ایک آدم علیہ السلام کا رویہ، فوراً توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ رکوع نمبر 10 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس۔ لباس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، ہم اس کے مقصد کو بھول گئے۔ قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے لباس ہے، اس لیے نہیں ہے کہ قابل شرم حصوں کو اور زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جائے۔ ہم نے لباس کو مذاق بنا لیا، لباس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپے، اور ہم جسم کھلا عام کر کے ساری طرف پھیر رہی ہوتی ہیں عورتیں خاص طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلواتا ہے، جیسے حضرت آدم اور اماں حوا کی کھلوائی تھی ایسے ہی اس نے ہم سب کی کھلوا دی ہے۔ ہم لباس پہن کر بھی بے لباس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی وہ عورتیں جو لباس پہن کر بے لباس ہوں گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے وہ ہدایت پر ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرا گروہ جو ہے وہ شیطان کے رستے پہ چل رہا ہے، اس لیے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عبادت کے موقع پہ یعنی نماز پڑھتے ہوئے اپنی خاص طور پہ اہتمام کریں کہ صاف ستھرے ہوں، پاک صاف ہوں، پاک صاف جگہ ہو، خود بھی جسم بھی پاک صاف ہو اور لباس بھی پاک صاف ہو۔ اور یہ بہت ہی پسندیدہ ہے کہ ہم خاص طور پہ عورتیں جیسے کچن میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، پسینوں کی بوؤں والے کپڑوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، نماز میں خشوع نہیں آ سکتا۔ خشوع کے لیے ضروری ہے کہ پاک صاف لباس ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے جتنی پاک چیزیں پیدا کی ہیں وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے پاکیزہ چیزیں اور زینت کی چیزیں ہوں گی۔ اور اللہ فرما رہا ہے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔
ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک مدت رکھی ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے پھر ان کا حساب کتاب چکا دیا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتا ہے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے راستے پہ چلتے چلے جاتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور وہ شیطان کی اس میں گمراہی میں آ کے اللہ کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اور ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور جب کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پیشرو گروہ یعنی اپنے سے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، اور یہاں تک کہ سب جمع ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا ہر ایک کو دوہرا عذاب ملے گا، کیونکہ ہر ایک کی تقلید میں کسی نہ وہ برے کام کیے ہوں گے نا، تو ہر ایک کو برا ہی عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اور کہا جائے گا اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رکوع نمبر شروع ہو رہا ہے یہاں سے 12، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس سے مراد ہے ان کے لیے آسمان کی ان کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور دوسری یہ بات کہی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، نیک روح ہے تو فرشتہ خوشبودار کفن لے کر آتا ہے اور اس کو سلامتی بھیجتا ہوا اس کو لے کے جاتا ہے۔ پہلے دروازے پہ نوک کرتا ہے، دروازے کے فرشتے پوچھتے ہیں کون آیا، وہ اس کا اچھا سا نام لے کے بتاتا ہے کہ یہ فلاں اور فلاں آیا۔ وہ کہتے ہیں ویلکم، مرحبا۔ وہ اس کو پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو نیچے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کا نام علیین میں یا سجین میں لکھ لیا جاتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ والوں میں یا بائیں ہاتھ والوں میں، اور اس کو قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نیک روح کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ بد روح کے لیے ٹاٹ والا بدبودار کفن لے کر فرشتہ اترتا ہے، اور پھر جب پہلا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون آیا، وہ اس کا برا نام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ویلکم نہیں، کوئی مرحبا نہیں، اس کو وہیں سے اس کو اس کی قبر میں پٹخ دیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے ان کے لیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو مان لیا وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی قدورت وغیرہ ہوگی تو وہ ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے جنت کے دروازے پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی قدورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم اپنے بھائی کو معاف کر دو گے؟ مسلمان کہے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا نظارہ کروائیں گے اور پوچھیں گے کیا تم اس جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ضرور جاؤں گا، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مسلمان بھائی کا جنت میں لے جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک نہر حیات بہتی ہے جہاں پہ ان کے دل نکال کر صاف ستھرے کر دیے جائیں گے، اور اللہ کہے گا یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے اس کے بدلے میں یہ تمہیں جنت ملی ہے۔ اور پھر جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے سارے وعدے جو اللہ نے ہم سے کیے تھے ٹھیک پا لیا ان کو، اور ان کا رزلٹ پا لیا۔ تب ایک پکارنے والا پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی اور اس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اندازے سے پہچانیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ وہ جنتیوں کو کہیں گے سلامتی ہو تم پر، ہم ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن ہم امیدوار ہیں جنت میں داخل ہونے کے۔ اور جب وہ دوزخ والوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، آراف کا ایک ہی جگہ پہ لفظ آیا قرآن میں، آراف بلندی کو کہتے ہیں، بلندی پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا رزلٹ لیٹر آن ہوگا۔ کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ نیکیاں اتنی نہیں ہوگی کہ جنت میں بھیج دیا جائے، برائیاں اتنی نہیں ہوگی کہ جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اور ایک اور رائے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے ایک حدیث کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو جہاد کریں گے اور شہادت کا درجہ پائیں گے لیکن والدین کی اجازت نہیں ہوگی جہاد کی، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اور رکوع نمبر 13 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ دوزخ والے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر انڈیل دو، تو وہ کہیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی پانی نہیں، کیونکہ دنیا میں تم نے اپنی زندگی کو، اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور تمہاری زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور پھر رکوع نمبر
نہیں، اسی رکوع کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ ہی واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ اچھے طریقے کا کام کر کے آئیں۔ تو اللہ فرمائے گا یہ کبھی اچھے کام نہیں کریں گے۔ رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ در حقیقت تمہارا اللہ رب ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اور پھر اللہ نے جو تخلیقات کی، دن رات، سورج چاند تارے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ بڑا بابرکت ہے۔ تو تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اور تمہارا رب ہے جو ہواؤں کو آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو اسے کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میںہ برساتا ہے۔ اللہ کی ایک خوبصورت نشانی کا یہاں پہ اظہار کیا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مردوں کو حالت موت سے نکال لائے گا اللہ، جیسے پانی برستا ہے اور زمین مردہ پڑی ہوئی اس میں سے پودے نکل آتے ہیں، اسی طرح سے اللہ مردوں کو بھی نکال لائے گا۔ یہ ایک نشانی بتائی گئی۔ رکوع نمبر 15 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اس قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں گمراہی میں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ قوم کے سردار، ایلیٹ کلاس ہمیشہ مخالفت میں سب سے پہلے آگے آگے بڑھتی ہے۔ اس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں۔ انہوں نے دھتکار دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے پھر آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے کشتی میں نجات دی، اور ان سب لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا تھا۔ اگلے رکوع نمبر 16 میں اللہ فرما رہا ہے عاد کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط طریقوں پر چلنے سے باز نہیں آؤ گے؟ لیکن اس کی قوم کے سرداروں نے بھی وہی کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بالکل نہیں، اور انہوں نے ان کو دھتکار دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو نوح کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا اور اللہ نے اتنی تمہیں قدرتیں دی، اتنی طاقتیں دی، تو انہوں نے کہا ہم ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، تم تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کا اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے ایسے شریک بنا لیے تھے جو ان کے باپ دادا نے نام خود بخود رکھ لیے تھے، اللہ نے نہیں بھیجا تھا، انہوں نے خود وہ نام رکھ لیے تھے، ان ناموں کے ساتھ اپنے وہ ان کو پکارتے تھے جو اللہ کے شریک جن کو بناتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا ہوا نا، مشکل کشا کسی کا نام رکھ لیا، کسی کا گنج بخش نام رکھ لیا، کسی کا داتا نام رکھ لیا، یہ کس نے غوث اعظم نام رکھ دیا۔ یہ ساری صفات صرف ایک اللہ کی ہیں اور ہم نے انسانوں کے یہ نام رکھ دیے۔ اللہ فرما رہا ہے آخر کار ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر رکوع نمبر 15 ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ رکوع نمبر 17 ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، اور پھر ایک نشانی، انہوں نے کہا کوئی نشانی دکھاؤ اگر تم رسول ہو۔ پہاڑ میں سے جیتی جاگتی اونٹنی نکل آئی، لیکن اللہ نے کہہ دیا اب یہ نشانی آ گئی، اب اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، یہ چرتی پھرے گی۔ بہت بڑی تھی وہ اونٹنی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ ایک دن اب یہ کھائے گی کھیتوں سے، اور دوسرے دن تمہارے اونٹ کھائیں گے۔ ایک دن یہ کنویں کا پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے اونٹ پانی پیئیں گے، اور یہ اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن وہ اتنا تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ان کی قوم کے سردار جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور پورے تمرد کے ساتھ انہوں نے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہو گیا، وہ بستی سے نکل گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں نے تمہارے پاس صحیح پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ ہومو سیکشولیٹی میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور بالکل ہی تم لوگ تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان لوگوں کو نکالو، ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور پھر ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک بارش برسائی، دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور یہ بڑی ہی شدید طوفانی بارش تھی، آتش فشاں پھٹا، لاوے کی بارش تھی اور پتھروں کی بارش تھی، جو پتھر اس میں سے نکلے، اور وہ نشان زدہ پتھر ہر ایک
کی طرف لگے۔ اور پھر رکوع نمبر 18 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، وزن اور پیمانے پورے کر کے دو، زمین میں فساد نہ کرو، اگر تمہارے اندر بھلائی ہے، اگر تم مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ ان کی یہ برائیاں بتائی جا رہی ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو گھاٹے دیتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، اور راہزن بن کر راہزن ہی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو انہی چیزوں سے روکا، لیکن انہوں نے ڈھٹائی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی تھی اس کے اوپر جو لوگ ایمان لائے، صرف وہی لوگ کامیاب رہے، اور جو لوگ غلط رستوں کے اوپر بھٹک رہے تھے وہ خاموشی کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن جب ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو خاموشی سے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وَهُوَ خیر الحاکمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔